محترم بھائیوں، بہنوں اور عزیزوں، صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے، عدی بن حاتم طائی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھا تھا، ایک شخص آیا، یشک العیلۃ، وہ فقیری کی شکایت کرتا تھا، غربت کی شکایت کرتا تھا۔ کچھ دیر ٹھہری تو ایک اور شخص آیا، اس نے شکایت کی کہ راستے منقطع ہو گئے، ڈاکے اتنے پڑتے ہیں کہ سفر ناممکن ہو گیا ہے۔ یشکو قطع الطریق، راستوں کے منقطع ہو جانے کی اس نے شکایت کی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا، یا عدی ارأیت الحیرۃ، عدی تم نے ہیرا شہر دیکھا ہے؟ میں نے کہا، ہیرا شہر میں نے دیکھا تو نہیں لیکن سنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تیری زندگی رہی تو دیکھے گا کہ ایک عورت ہیرا شہر سے چلے گی اکیلی، اور اکیلی آ کر بیت اللہ کا طواف کرے گی، اسے اللہ کے سوا کسی کا خوف نہیں ہوگا۔ میں نے دل میں کہا، فَأَيْنَ دُعَارُ طَيِّئٍ، یہ بنو طے کے تھے، حاتم طائی کے بیٹے نا، کہتے میں نے دل میں سوچا، فَأَيْنَ دُعَارُ طَيِّئٍ، بنو طے کے وہ بدماش، الذین سعروا البلاد، جنہوں نے شہروں میں آگ لگا رکھی ہے، وہ کہاں جائیں گے کہ ایک خاتون اکیلی صحرا بیابان سینکڑوں میل کا سفر کرتے ہوئے وہ مکہ میں آ کر بیت اللہ کا طواف کرے گی، تو وہ بدماش کہاں ہوں گے؟ اور آپ نے فرمایا کہ اگر تیری زندگی رہی تو مسلمان کسرا کے خزائن فتح کریں گے۔ میں نے کہا، یا رسول اللہ، کسرا بن ہرمز ایران کا جو بادشاہ ہے اس کے خزانے؟ فرمایا، ہاں، کسرا بن ہرمز کے خزانے فتح کریں گے۔ تیسری بات آپ نے یہ فرمائی کہ اگر تمہاری زندگی رہی تو تم دیکھو گے کہ ایک شخص مال لے کر نکلے گا صدقہ کرنے کے لیے، لیکن اسے کوئی شخص نہیں ملے گا جو اس صدقے کو قبول کرے۔ عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے وہ خاتون اپنی آنکھوں سے دیکھی، فی الواقعہ وہ ہیرا سے چلی، بیت اللہ کا آ کر اس نے طواف کیا، اور کسی نے میری آنکھ سے بھی اس کی طرف نہیں دیکھا، اور میں خود ان جوانوں میں شامل تھا، اس لشکر میں جنہوں نے کسرا بن ہرمز کے خزانے فتح کیے۔ اور اگر تم زندہ رہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری بات بھی تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے۔ میرے بھائیوں، اللہ وحدہ لا شریک کا نظام ہے، اس نے دنیا کے اندر نیک لوگ بھی رکھے ہیں، برے بھی رکھے ہیں، وہ چاہتا تو سب کو نیک بنا دیتا، مگر یہ امتحان کی دنیا ہے، یہاں کچھ نیک ہیں، کچھ بد ہیں، اور کچھ فقیر بھی رکھے ہیں، کچھ امیر بھی رکھے ہیں اس دنیا کا نظام چلانے کے لیے۔ تو بعض اوقات، بلکہ اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ امیر وہ ان غریبوں پر ظلم کرتے ہیں اور غریبوں کی زندگی وہ دوبھر ہو جاتی ہے۔ اب اس کا حل کیا ہو، یہ حل تلاش کرنے کے لیے بڑی بڑی لوگوں نے کوششیں کی، بڑی سکیمیں بنائی۔ اس وقت 2 سکیمیں دنیا کے اندر چل رہی تھی، ایک تو ختم ہو گئی تقریباً، دوسری ابھی تک اپنے آخری سانسوں میں ہے۔ کمیونسٹوں نے یہ کہا کہ یہ دیکھو جی، یہ امیر لوگ یہ زیادتی کرتے ہیں، ان سے سب کچھ چھین لو، جس کھیت سے دہقان کو میسر نہ ہو روزی، اس کھیت کے ہر خوشہ گندم کو جلا دو۔ انہوں نے گھراؤ جلاؤ
دنیا میں امیری غریبی کا فرق میں مٹا دو۔ اتنا ظلم ہوا، لاکھوں کروڑوں آدمی قتل ہوئے، تاریخ میں اتنا ظلم شاید نہیں ہوا جتنا زبردستی امیری غریبی کا فرق مٹانے کے لیے کیا گیا، لیکن کچھ بھی حاصل نہیں ہو سکا۔ دوسرا نظام دنیا میں اس وقت چل رہا ہے، ٹیکس کا نظام ہے کہ ٹیکس لو، اور اس میں ساری سہولت امیروں کے لیے ہے، غریب کے لیے کوئی سہولت نہیں ہے۔ ٹیکس آپ جس سے لیں گے، جتنا ٹیکس اس پر آپ لگائیں گے، وہ اتنا ہی قیمت میں اضافہ کر کے غریبوں کے اوپر ڈال دے گا۔ تو یا پھر انشورنس کا نظام ہے، سود کا سلسلہ، سارے کا ساری بنیاد ہی ان کی سود کے اوپر چل رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دن بدن امیر تر ہوتا جاتا ہے، غریب اور زیادہ غریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ جو پیش گوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، وہ آسمانی ہدایت کے مطابق اللہ کے فضل و کرم سے بد امنی بھی ختم ہو سکتی ہے، اور یہ فقر کا سلسلہ جو ہے اس کا بھی علاج ہو سکتا ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی 5 بنیادیں بیان فرمائی ہیں: کلمہ شہادت اور نماز اور روزہ، نماز اور زکوٰۃ اور روزہ، اور زندگی بھر میں بیت اللہ کا حج ایک دفعہ اگر راستے کی طاقت ہو، تو یہ 5 بنیادی ارکان ہیں جو مسلمانوں پر فرض ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ ویقیموا الصلاة ویؤتوا الزکاة فاذا فعلوا ذلك عصموا منی دماءهم واموالهم الا بحق الاسلام وحسابهم علی اللہ۔ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے لڑوں یہاں تک کہ وہ کلمہ پڑھیں اور نماز ادا کریں اور زکوٰۃ ادا کریں، تو جب وہ یہ کام کر لیں گے تو انہوں نے اپنے خون اور اپنے مال مجھ سے محفوظ کر لیے، مگر اسلام کے حق کے ساتھ۔ وحسابهم علی اللہ، حساب ان کا اللہ وحدہ لا شریک کے ذمے ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو فرمایا کہ تم یمن کی طرف جا رہے ہو، تو وہ اہل کتاب لوگ ہیں، سب سے پہلے ان کو دعوت دو اللہ کی توحید کی طرف۔ جب وہ اس کا اقرار کر لیں تو پھر ان کو بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے دن رات میں ان پر 5 نمازیں فرض فرمائی ہیں۔ جب وہ اس پر عمل کریں تو ان کو بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر زکوٰۃ فرض کی ہے، تو اخذ من اغنیائہم فترد فی فقرائہم، ان کے اغنیاء سے وہ لی جائے گی اور ان کے فقراء میں وہ تقسیم کی جائے گی۔ تو لینی اغنیاء سے ہے اور تقسیم فقراء میں کرنی ہے۔ یہ ہے وہ ترتیب جو اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کے لیے مقرر فرمائی۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض، کہ ایمان والو، جو بھی تم کماتے ہو اس میں سے جو پاکیزہ ترین ستھری چیز ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ ومما اخرجنا لکم من الارض، اور زمین میں سے ہم نے تمہارے لیے جو کچھ پیدا کیا ہے اس میں سے بھی تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اور بہترین چیز اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ نکمی چیز جسے تم خود لینے کے لیے تیار نہیں ہو وہ اللہ کے راستے میں بھی خرچ نہ کرو۔ میرے بھائیوں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمان کو اللہ تعالیٰ جو مال بھی عطا کرتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کا حصہ آپ نے بیان فرمایا ہے۔ تو یہ جس میں زکوٰۃ فرض ہے، یہ 4 قسم کے اموال ہیں۔ ایک تو مویشی ہیں، گائیں بھینسیں ہیں، اور اسی طرح سے اونٹ ہیں، بکریاں بھیڑیں ہیں، ان میں جو کہ باہر چرتی ہوں جنگل میں، بیابان صحرا میں، ان پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ مقرر فرمائی۔ دوسرے وہ اموال، سونا، چاندی، نقدی،
اس پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ مقرر فرمائی. اس کے لیے نصاب مقرر کیا 20 مسقال سونا. اس سے کم اگر سونا ہو تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، اور اتنا سونا ہو تو اس پر 40واں حصہ یعنی 2.5% زکوٰۃ دینی ہوگی. جبکہ 1 سال اس پر گزر جائے تو اس میں سے یہ زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی. مویشیوں پر بھی سال گزرنے کے بعد زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے. تیسری چیز ہے مال تجارت. آدمی جو بھی تجارت کرتا ہے، تجارت کے اموال پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ مقرر فرمائی ہے. بس اس میں یہ بات ہے کہ جو چیزیں استعمال کی ہیں، بس استعمال کی جس مکان میں بندہ رہتا ہے یا جو مشینیں وہ استعمال کرتا ہے، اس قسم کی جتنی چیزیں ان پر زکوٰۃ نہیں ہے. لیکن جو چیزیں وہ تجارت کے لیے استعمال کرتا ہے، خواہ وہ کسی قسم کی بھی چیز ہو، اس پر سال گزرنے کے بعد زکوٰۃ ادا کی جائے گی. طریقہ اس کا یہ ہے کہ آدمی کے پاس جتنا مال موجود ہے جو کہ کام میں استعمال نہیں ہوتا، کچھ تو نا کارخانے کی مشینیں ہیں، وہ تو کام تیاری کے لیے استعمال ہوتی ہیں، وہ نہیں. جو چیزیں چل رہی ہیں، خریدی جا رہی ہیں، بیچی جا رہی ہیں بنا کر، وہ سب چیزیں کارخانے ہیں یا آپ کی دکان ہے یا کاروبار ہے، تو وہ سب چیزوں کی قیمت کا اندازہ لگا کر لکھ لیا جائے گا. اور جو قرض آپ نے لوگوں سے وصول کرنا ہے، آپ نے لوگوں کو قرضہ دیا ہوا ہے، وہ قرضہ بھی جو آسانی سے آپ کو مل سکتا ہے وہ اس کے اندر جمع کرنا. اور جو نظر آتا ہے کہ نہیں ملتا اس کو رہنے دیں. وہ جب کبھی ملے گا 1 سال کی اس کی زکوٰۃ آپ ادا کر دیں. تو یہ سارا جمع کرنے کے بعد آپ نے جو قرض لوگوں کا دینا ہے وہ سارا قرض اس میں سے نکال دیں. سارا قرض نکال دیں. اس کے بعد جو کچھ آپ کے پاس بچے گا اس میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ادا کر دیں. یہ ہے مال تجارت میں سے زکوٰۃ ادا کرنے کا طریقہ. چوتھی چیز ہے زرعی زمین میں سے جو آمدنی ہوتی ہے، اس کا وہ دوسری تینوں چیزوں سے ایک فرق ہے. فرق یہ ہے کہ دوسری چیزیں تو 1 سال گزرنے کی شرط ہے، لیکن اس پر سال گزرنے کی نہیں. فرمایا وآتوا حقہ یوم حصادہ ولا تسرفوا ان اللہ لا يحب المسرفین، کہ جس دن تم فصل کاٹو نا اسی دن اس کا حق ادا کر دو. ولا تسرفوا، حد سے مت گزرو. اللہ تعالیٰ حد سے گزرنے والوں کے ساتھ محبت نہیں کرتا. تو یہ اس کے لیے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقرر کی ہے حد. وہ ہے 5 وسق کو پہنچ جائے غلہ تو اس میں سے پھر عشر ادا کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمایا ہے. تو 5 وسق کتنا بنتا ہے؟ وہ عام طور پر یہاں 2-2.5 کلو 1 سا کا سمجھا جاتا ہے. اس لحاظ سے یہ تقریباً 20 من بنتا ہے. اور بعض اہل علم وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ 15 من بنتا ہے، کیونکہ 1 سا جو ہے وہ 2 کلو کے برابر ہے. اور عرب علماء بھی شیخ صالح بن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے، شیخ عبدالعزیز بن باز رحمۃ اللہ علیہ نے یہی بات لکھی ہے کہ 1 سا 2 کلو کے برابر بنتا ہے. تو اس لحاظ سے یہ 15 من اگر کسی کی فصل نکلی ہے تو اس میں سے اسے عشر ادا کرنا چاہیے. اگر پانی بارانی بارش سے وہ ہوتا ہے یا نہروں کا پانی ہے تو اس میں 10 من میں سے 1 من اللہ کے راستے میں دینا ہوگا. اور اگر وہ پانی کھینچ کر لگاتا ہے، مثلا کنواں ہے، ٹیوب ویل وغیرہ ہے، تو اس میں 20 من میں سے 1 من اللہ کے راستے میں دینا ہوگا. میرے بھائیوں، اب یہ ہر شخص کو پتہ ہے کہ جس طرح نماز فرض ہے اسی طرح سے زکوٰۃ فرض ہے. اور وہ ایسی یعنی اہم چیز ہے کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے تو عرب کے کچھ قبیلے مرتد ہو گئے. ان کا مرتد ہونا کیا تھا؟ انہوں نے کہا جی ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے،
حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے لأفرقن لأقاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکاۃ، جو شخص نماز اور زکوٰۃ کے درمیان فرق کرے گا میں اس کے ساتھ قتال کروں گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اس زمانے میں اس بات پر تو کوئی اختلاف تھا ہی نہیں کہ کوئی شخص نماز نہ پڑھے تو اس کے ساتھ قتال کیا جائے گا، اس کے ساتھ لڑائی کی جائے گی۔ تو لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب حضرت ابو بکر نے ارادہ کیا لڑائی کا تو حضرت عمر ان کے پاس گئے، کہنے لگے کہ آپ کس طرح ان لوگوں سے لڑیں گے، یہ کلمہ پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ لأقاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکاۃ، صلاۃ اور زکوٰۃ کے درمیان جو فرق کرے گا میں اس کے ساتھ لڑائی کروں گا۔ چنانچہ مسلمانوں نے ان کے ساتھ لڑائی کی اور ان کو زکوٰۃ پر مجبور کر کے چھوڑا اور ان سے زکوٰۃ وصول کی، تب ان کے ساتھ صلح کی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ تو اب دیکھو اس وقت صورتحال کیا ہے، مسلمان زکوٰۃ بہت کم دیتے ہیں، عشر کا تو حال ہی عجیب و غریب ہے، عشر اس سے بھی عشر ادا کرنے کی شرح بہت کم ہے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے بھائیو، اس کی چند وجہ میں عرض کروں گا، ان پر ہمیں غور کرنا چاہیے اور ان کی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نظام قائم کرنے کے لیے نماز کا نظام اور جہاد، اس کا زکوٰۃ کا نظام قائم کرنے کے لیے جہاد فی سبیل اللہ کو ان کے ساتھ متعلق فرمایا۔ فرمایا امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ ویقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ، نماز قائم کرنے تک اور زکوٰۃ ادا کرنے تک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عزم کا اظہار کیا کہ میں ان سے لڑتا ہی رہوں گا۔ تو پھر اس نماز اور زکوٰۃ کے نظام کو قائم کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور مسلمانوں نے جہاد کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے جہاد میں برکت بخشی اور ساری دنیا کے اندر اسلام کا علم لہرانے لگا۔ تو میرے بھائیوں، اس کی وجہ جو ہے نا کہ زکوٰۃ کیوں نہیں دی جاتی، عشر کیوں نہیں دیا جاتا، اس کی بہت سی وجوہات ہیں، میں چند وجہوں کی طرف انشاءاللہ اشارہ کروں گا۔ سب سے پہلی وجہ تو اس کی بھائیوں یہ ہے شرک، سب سے پہلی وجہ شرک ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرتے، یہ عقیدہ نہ ہوتا کہ کوئی اور بھی ہمیں چھڑوا سکتا ہے، تو پھر کبھی بھی یہ لوگ اللہ کا حق نہ رکھتے۔ سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ نے عرب کے جاہلوں کا ذکر کیا ہے، وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَا مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا، ان جاہلوں نے کچھ حصہ اللہ کے لیے رکھ لیا اپنے مال میں سے، کھیتی میں سے اور مویشیوں میں سے، اور کچھ حصہ اپنے شریکوں کا رکھ لیا، کہنے لگے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حصہ ہے اور یہ ہمارے شرکاء کا حصہ ہے۔ اور پھر ان کا عمل یہ تھا فما کان للہ فلا یصل فما کان لشرکائہم فلا یصل الی اللہ۔ اب اگر کسی وقت وہ جو شریکوں کے نام کا مویشی رکھا تھا، جانور رکھا تھا یا فصل کا حصہ رکھا تھا، وہ ضائع ہو جاتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حصہ ان کی طرف دے دیتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کا حصہ ضائع ہو جاتا تو کبھی بھی شریکوں کا حصہ اس طرف نہیں رکھتے تھے۔ تو یہی مصیبت اب بھی مسلمانوں میں بھی دار آئی ہے۔ وہ جس دربار پر لگے ہوئے ہیں، جس گدی کے مرید ہیں اور جس قبر کے پجاری ہیں، وہاں ان کی 11ویں میں، ان کی دیگ میں، ان چیزوں میں کبھی کوئی فرق نہیں آئے گا، کیونکہ وہ اس سے شدید خوف زدہ ہے کہ اگر ہم نے وہاں دیگ نہ پہنچائی یا دودھ نہ پہنچایا تو ہماری جانوروں کے تھنوں میں دودھ کی بجائے خون آنے لگ جائے گا۔ تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اور اللہ تعالیٰ سے جو محبت تھی وہ انہوں نے اپنے خداؤں اور اپنے مشکل کشاؤں اور داتاؤں اور حاجت رواؤں کے لیے وہ محبت رکھ دی ہے۔ یہ بہت بڑا سبب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق مسلمان ادا نہیں کرتے۔
پھر ایک وجہ یہ ہے کہ جب ہم بھائیوں پیدا ہوئے تھے اس وقت کوئی چیز ہمارے پاس نہیں تھی، کسی انسان کے پاس بھی اس وقت کوئی چیز نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالی سب کو دنیا کی ہر نعمت عطا فرماتا ہے، یہ مال عطا فرماتا ہے۔ بندہ جب یہ سمجھنے لگتا ہے نا یہ مال میرا ہے، پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اس کے لیے میں آپ کو دو مثالیں پیش کروں گا۔ ایک تو سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ نے قوم شعیب کا واقعہ ذکر فرمایا ہے کہ شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو نصیحت کی کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ۔ تو وہ کہنے لگے اور ساتھ ہی یہ نصیحت کی کہ تم لوگوں کو جو لیتے وقت زیادہ لیتے ہو اور دیتے وقت ان کو کم دیتے ہو، ناپ تول کے اندر جو کمی کرتے ہو یہ کمی نہ کرو۔ اس کے جواب میں قوم نے کہا اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء۔ تیری نماز تجھے حکم دیتی ہے کہ ہمارے آباء و اجداد جن کی پوجا کرتے رہے ہم ان کو ترک کر دیں، یا مال ہمارا مال ہے جو ہم چاہے کسی کو زیادہ دیں کسی کو کم تو لیں، زیادہ تو لیں، تمہارا اس میں کیا غرض ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس میں کیا تعلق ہے؟ مال ہمارا، ہم خواہ کم تو لیں خواہ زیادہ تو لیں، کسی کا اس میں کوئی دخل ہی نہیں ہے۔ یہ ہے بھائیو وہ فساد، جب کوئی شخص یہ سمجھ لیتا ہے کہ مال میرا ہے، میں جس طرح چاہوں اس کو خرچ کروں، جس طرح چاہوں اس میں تصرف کروں، یہ بات بھائیو اللہ تبارک و تعالیٰ کو منظور نہیں، کیونکہ مال جو ہے وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عطا کرتا ہے، بندے کو اس میں محنت بظاہر نظر آتی ہے، مگر کئی لوگ محنت جتنی مرضی کر لے ملتا اتنا ہی ہے جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے۔ کسی کوئی کچھ بھی محنت نہیں کرتا، مال اس کو بے حساب ملتا ہے، وہ شمار ہی نہیں کر سکتا۔ کئی لوگ محنت کر کر کے مر جاتے ہیں لیکن ان کو بھوک ہی ان کی ختم نہیں ہوتی۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اور دوسری مثال ہے قارون کی، کہ قارون کے متعلق اللہ تعالیٰ نے سورۃ القصص میں بیان فرمایا وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ۔ ہم نے اس کو اتنا مال عطا کیا تھا کہ اس کے مفاتحہ، اس کے خزانے جو مکانات تھے ان کے تالوں کی چابیاں اتنی تھیں، لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ، ایک قوت والی جماعت کو ان کا اٹھانا مشکل ہو جاتا تھا، اتنا زیادہ اس کے پاس مال تھا۔ اذ قال له قومه لا تفرح، یہ بنی اسرائیل میں سے تھا اور اپنی قوم کے خلاف وہ دشمنوں کے ساتھ مل گیا تھا، تو اس کی قوم نے اسے نصیحت کی لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین، تو اتنا پھولا نہ کر، خوش نہ ہو، اللہ تعالیٰ پھولنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرۃ، اللہ نے تجھے جو مال دیا ہے اس کے ذریعے سے آخرت کا گھر بنا لے۔ ولا تنس نصیبک من الدنیا، دنیا میں تیرا جو نصیبہ ہے نا اس کو نہ بھلا۔ ولا تبغ الفساد فی الارض، زمین میں فساد برپا نہ کر۔ اچھا، اس میں جو انہوں نے نصیحت کی نا کہ ولا تنس نصیبک من الدنیا، دنیا میں جو تیرا حصہ ہے اس کو مت بھول۔ اس دنیا میں حصے سے کیا مراد ہے؟ میرے بھائیوں، دنیا سے انسان جب جاتا ہے تو اس کا حصہ کیا ہوتا ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقول ابن آدم مالی مالی، ابن آدم کہتا ہے میرا مال میرا مال، ومالہ من مالہ الا ثلاث، حالانکہ اس کے مال میں سے اس کا مال صرف 3 چیزیں ہیں جو اس نے کھا لیا اور فنا کر دیا، اور جو پہن لیا اور پرانا کر دیا، اور یا اس نے پھر آگے بھیج دیا اللہ کی جناب اللہ کے پاس، جمع کروا دیا، ذخیرہ کر لیا، تو وہ اس کے کام آئے گا۔ دوسرا تو انسان کے پاس انسان کا وہ مال ہے ہی نہیں، وہ تو وارثوں کا مال ہے۔ تو بنی اسرائیل کے جو اس کے عزیز تھے انہوں نے اسے نصیحت کی کہ میاں خیال کر، دنیا میں جو تیرا حصہ ہے اس کا کچھ خیال کر، اور وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اللہ نے تجھے جو مال دیا احسان کیا ہے، کوئی اللہ نے تجھ سے بدلہ نہیں لیا۔ احسان کیا ہوتا ہے؟
کسی سے بدلے کی خاطر کوئی چیز دی جائے تو اس کو احسان نہیں کہتے. احسان یہ ہوتا ہے کہ کسی سے کسی غرض کے بغیر اس کو دے دیا جائے. تو جس طرح اللہ نے بغیر کسی عوض کے تجھے یہ سب کچھ دے دیا ہے، تو بھی لوگوں کے ساتھ اسی طرح احسان کر. اچھا، یہاں ایک عرب عالم تشریف لائے. انہوں نے مجھ سے پوچھا بھائی اس کا کیا مطلب ہے لا تنس نصیبک من الدنیا. میں نے کہا جی میرے خیال میں تو اس کا یہی مطلب ہے دنیا سے اس کا حصہ جو اس نے کھا لیا اور پرانا فنا کر دیا اور پہن لیا پرانا کر دیا. کہتے نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا سے جب جاتا ہے سوائے کفن کے اس کے پاس کوئی چیز نہیں ہوتی. جاتے وقت اس کے پاس دنیا میں سے جو اس کا حصہ ملتا ہے نا، وہ ساری فیکٹریوں میں سے، سارے کارخانوں لمبے چوڑے جو اس کے کاروبار ہیں، تمام کاروباروں میں سے اس کے حصے میں سوائے کفن کے کوئی چیز نہیں آتی. تو بنی اسرائیل کے اس کے عزیزوں اور ساتھیوں نے اسے نصیحت کی کہ ولا تنس نصیبک من الدنیا، دنیا میں سے جو تیرا حصہ ہے اس کو مت بھلا. اس نے کیا جواب دیا؟ قال انما اوتیتہ علی علم عندی. کہتا ہے میں یہ سب کچھ میرے پاس علم ہے جس کی وجہ سے یہ سب کچھ مجھے ملا ہے. اللہ اکبر. یہ ہے بھائیو جہالت جس کی وجہ سے انسان اللہ کا حق ادا نہیں کرتا. وہ سمجھتا ہے یہ میری محنت کا نتیجہ ہے، میرے علم کا نتیجہ ہے، میری دانش مندی، میری مہارت کے نتیجے میں یہ سب کچھ حاصل ہوا ہے، یہ میرا مال. نہیں بھائی، وہ آپ کا مال نہیں ہے. یہ مال تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عطا کرتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے دے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے. ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر. تیرا رب جس کے لیے چاہتا ہے وہ رزق کھول دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے تیرا رب رزق تنگ کر دیتا ہے. اور ایک عرب شاعر کہتا ہے کم عاقل عاقل اعیت مذاہبہ وجاہل جاہل تیدوہ مرزوقا. کہتا کتنے عقل مند ہیں، بڑے بڑے فاضل ہیں، بڑے لائق ہیں، لیکن ان کو کہیں نکلنے کا رستہ نہیں ملتا. اور کتنے جاہل ہیں جن کے رزق کا ٹھکانہ ہی کوئی نہیں ہے. یہ بات ہے جہاں عقلیں حیران رہ جاتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح چاہا رزق کو تقسیم کر دیا، لیکن اب اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حصہ رکھا ہے کہ بھئی تمہارے مال میں سے یہ ان فقراء کا بھی حصہ ہے، اور وہ 40% اس میں سے اموال میں سے، اور جانوروں کا بھی ایک نصاب مقرر کر دیا. 40% نہیں، 40واں حصہ یعنی 2.5%. اور اسی طرح سے عشر 10واں حصہ یا 20واں حصہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر فرما دیا. تو سب سے پہلی چیز جو انسان کو خراب کرتی ہے وہ تو ہے شرک. اس لیے یہ کوشش تو ہمیشہ جاری رہنی چاہیے کہ مسلمانوں میں سے شرک کا کسی طرح خاتمہ ہو، کیونکہ ہماری ہر خرابی کی جڑ میں یہ چیز ضرور شامل ہے. اس کے بعد یہ باطل خیال کہ یہ مال میرا مال ہے. مال ہمارا نہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عطا کردہ مال ہے. جس طرح وہ کہتا ہے اسی طرح سے اس کو صرف کرنا چاہیے. تیسری چیز میرے بھائیوں وہ ہے بخل. وہ ہے بخل اور حرص. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا الشح فإنہ اہلک من کان قبلکم. شح سے بچو، حرص سے بچو، کیونکہ اس نے تم سے پہلے لوگوں کو ہلاک کر دیا. تو اسی کی وجہ سے قتل ہوئے، اسی کی وجہ سے باہمی فساد ہوئے، اسی کی وجہ سے لڑائیاں ہوئیں. تو یہ جو مصیبت ہے بخل کی مصیبت، یہ بہت بڑی مصیبت ہے، اور یہ انسان کو مجبور کرتی ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ادا نہ کرے. حالانکہ میرے بھائیوں، اور یہ اتنی سخت ہے کہ ابن آدم میں یہ چیز رکھی گئی ہے. فرمایا کہ لو کان لابن آدم وادیان من المال لابتغى ثالثا. ابن آدم کے پاس اگر مال کی 2 وادیاں بھی ہوں تو تیسری وادی تلاش میں شروع ہو جائے گا. یہ اتنی حرص انسان کے اندر رکھی گئی ہے. اور فرمایا ولا یملأ جوف ابن آدم الا التراب. ابن آدم کے پیٹ کو مٹی کے سوا کوئی چیز نہیں بھرتی. تو یہ جو بخل ہے اس کا بھی علاج ضروری ہے، اور وہ نمونہ ہمارے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. تو بھائیو، اس کا علاج یہ ہے
کہ انسان یہ سمجھے کہ یہ ساری دنیا جتنی ہے نا، میری بات کو اچھی طرح غور سے سمجھنا، جتنی دنیا جتنا مرضی مال اکٹھا کر لے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضۃ ما سقا کافرا شربۃ ماء، اگر یہ ساری کی ساری دنیا اللہ تعالیٰ کے نزدیک مچھر کے پر کی قیمت بھی رکھتی تو اللہ تعالیٰ کافر کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ پلاتا۔ تو کیوں؟ اس واسطے کہ یہ ساری کی ساری یہی رہ جانے والی ہے، انسان کے ساتھ جانے والی جو چیز ہے وہی اس کو فائدہ دے گی۔ تو اس لیے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب انسان فوت ہوتا ہے تو اس کے وارث کہتے ہیں کہ پیچھے کیا چھوڑ گیا ہے، اور فرشتے کہتے ہیں کہ آگے اس نے کیا چیز بھیجی ہے۔ تو وہ جو چیز آگے بھیجنی ہے اس کی میرے بھائیوں فکر کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے تو بہت تھوڑا سا مال ہم سے مانگا ہے، 2.5%، کون سا اتنا زیادہ مال ہے؟ تو اس کی طرف ہمیں بہت زیادہ توجہ کرنی چاہیے، اور جو کوتاہی ہے اس کو دور کرنا چاہیے۔ تو میرے بھائیوں ایک دو باتوں کا اور خیال رکھیں۔ ایک بہت بڑا سبب اس کا جو ہے نا، جو تجربے بھی آیا ہے کہ عشر اللہ تبارک و تعالیٰ سینکڑوں من فصل پیدا کرتا ہے، ادا کرتا ہے، گندم بھی نکلتی ہے، اسی طرح مونجی بھی نکلتی ہے، دوسری فصلیں بھی نکلتی ہیں، بعض اوقات زکوٰۃ تو ہم ادا کر لیتے ہیں لیکن عشر کے موقع پر آ کر ہمارا کام خراب ہو جاتا ہے۔ اس میں ایک بہت بڑا سبب جو ہے نا وہ شیطان کا ایک بہت بڑا دھوکہ ہے اور بہت بڑا ہیلا ہے، جس کے ذریعے سے وہ انسان کو اللہ کا حق ادا کرنے سے روک دیتا ہے۔ سب سے پہلے تو اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ انسان کو فقر سے ڈراتا ہے۔ الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہیں ڈراتا ہے کہ فقیر ہو جاؤ گے، یہ تم نے دے دیا تو یہ نہیں سوچتا انسان کہ صرف 100 میں سے 2.5 روپے دینے ہیں، لیکن جب اس کو اللہ تعالیٰ کروڑوں دیتا ہے نا اور اس میں سے لاکھوں روپے زکوٰۃ کے بنتے ہیں تو وہ کہتا لو جی اتنی زیادہ میں زکوٰۃ کس طرح ادا کر دوں، حالانکہ یہ نہیں سوچتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے دیا کتنا کچھ ہے، وہ جو کچھ دیا اس کی طرف توجہ نہیں کرتا، جو اس کو نکالنی پڑتی ہے تھوڑی سی ایک نقدی، اس کے مقابلے میں بس پھر شیطان اس کو سب سے پہلا ہیلا تو یہ سکھاتا ہے بھائی کوئی ضروری ہے اتنا دینا، وہ دیتا ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد اگر کوئی پکا ہو کہ نہیں جی اللہ کا حق میں نہیں رکھ سکتا، پھر وہ کہتا بھی ابھی کوئی ضروری ہے، تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ نا، تھوڑی دیر ٹھہر کے نکال لینا، ابھی تھوڑا سا وہ دے لو نا، یہ اس کے تیل کے پیسے ادا کر لو، کھاد کے پیسے دے لو، اور یہ گہائی جنہوں نے کی ہے ان کی کر لو۔ وہ جب چلی جاتا ہے، فصل چلی جاتی ہے منڈی میں یا گھر آ جاتی ہے، اس کے بعد پھر وہ نکالنا چاہتا بھی ہے تو نہیں نکلتا۔ یہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، ایمان والو جب اللہ اور اس کا رسول تمہیں کام کی دعوت دے تو اسی وقت اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو، بعد میں اللہ ناراض ہو گیا تو اس کام کرنے کی توفیق سلب کر لے گا، چھین لے گا، کرنا چاہو گے تب بھی نہیں کر سکو گے۔ ہمارے ایک دوست ہے مولانا رفیق صاحب، وہ ایک قصہ سنایا کرتے ہیں، ان کا ایک دوست تھا، کہتے وہ رات کا صبح فجر کے وقت اٹھتا تو چھلانگ لگا کر چارپائی سے نیچے اتر جاتا۔ اس کو کسی نے کہا بھائی یہ کیا طریقہ ہے، تم آرام سے اٹھا کرو، تو آرام سے اٹھ جاؤ، اٹھ کر وضو کرو، تہجد پڑھو، یہ کیا تو چھلانگ لگا کر اتر جاتا۔ اس نے کہا بات یہ ہے کہ جب میں جاگتا ہوں نا تو ابھی شیطان کو پتہ نہیں ہوتا کہ جاگ اٹھا ہے، اچھا تو جب میں جاگتا ہوں اس کو پتہ چل جاتا ہے، پھر وہ مٹھیاں بھر کر مجھے سلانے کی کوشش کرتا ہے، میں اس کو پتہ چلنے سے پہلے چھلانگ لگا دیتا ہوں۔ سو میرے بھائیوں اللہ تبارک و تعالیٰ جو مال دینا وہ چھلانگ پہلے لگا کر ادا کر دیا کرو۔ اگر اس انتظار میں تم بیٹھ گئے کہ بعد میں ادا کریں گے، پھر ادا ہونا میرے بھائیوں مشکل ہے۔ اور بہترین چیز دو اللہ کے راستے میں، بہترین چیز دو۔ اللہ نے فرمایا تم اصل نیکی حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ تم جو بہترین ہے نا حتی تنفقوا مما تحبون، پیاری چیز نہ دو، جو محبوب چیز ہے وہ خرچ نہ کرو۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ان کا طریقہ یہ تھا، ایک دفعہ انہوں نے ایک اونٹنی خریدی، جب اوپر بیٹھے تو جب وہ چال اس کی دیکھی تو اتر پڑے، کہنے لگے اس کو اللہ کے راستے میں دے دو، مجھے بڑی پیاری لگی ہے۔
تو یہ ہے بھائیوں کام کرنے والوں کے طریقے، اور پھر اللہ کے وعدے سچے ہیں۔ دنیا میں بھی زکوٰۃ کا منع ہے بڑھ جانا، مال بڑھ بھی جاتا ہے، مال پاک بھی ہو جاتا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک دفعہ ایک آدمی فی فلات من الارض، کسی جنگل میں جا رہا تھا، اس نے بادل میں سے آواز سنی کہ فلاں کے باغ کو پانی پلاؤ، تو بادل اکٹھا ہونے لگا، بارش برسی اور وہ نالیوں میں پانی اکٹھا ہو کر ایک طرف کو چل پڑا، وہ بھی ساتھ ساتھ چل پڑا اس نالے میں کے ساتھ ساتھ۔ ایک جگہ پہنچا تو ایک باغ تھا، اس میں ایک آدمی کسی کے ساتھ پانی پھیر رہا تھا، تو اس نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ یہ قصہ کہانی نہیں، صحیح مسلم کی صحیح حدیث ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ اس نے نام بتایا تو وہی نام تھا جو اس نے بادل سے سنا تھا۔ کہتا اللہ کے بندے تو مجھ سے نام کیوں پوچھتا ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے اس طرح بادل سے آواز سنی ہے کہ فلاں کے باغ کو پانی پلاؤ، تو تمہارا عمل کیا ہے؟ اس نے کہا میرا عمل اگر یہ بات ہے تو میں تمہیں بتاتا ہوں۔ مطلب یہ کہ اس نے ابھی تک اپنے اس عمل سے پردہ نہیں اٹھایا تھا، بندے کا کام تھا اور اللہ کا کام تھا کہ میں اللہ کی راہ میں کیا خرچ کرتا ہوں۔ تو اس نے کہا جب اللہ نے میرا پردہ تمہارے سامنے کچھ ظاہر کر دیا تو میں تمہیں بتا دیتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ اس باغ میں سے جو کچھ نکلتا ہے میں اس کا تیسرا حصہ اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیتا ہوں، ایک حصہ اس باغ کی ضروریات پر صرف کرتا ہوں، اور ایک حصہ میں اور میرے بچے کھا لیتے ہیں۔ یہ ہمارا طریقہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ایک دانے کے 700 دانے اور اس سے بھی بے حساب بڑھا دیتا ہے، اور سود کو اللہ تبارک و تعالیٰ مٹا دیتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اپنی جو عزیز چیز ہے، ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے بزرگ اپنے بیٹوں جیسی عزیز چیز اللہ کے راستے میں قربان کر رہے ہیں، تو لیکن فصل کا موقع آتا ہے تو وہ عشر دینے کے لیے پھر کچھ نہ کچھ سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ دینا چاہیے یا کم دینا چاہیے یا کتنا دینا چاہیے۔ تو اس سلسلے میں حقیقت یہ ہے کہ جس کو یہ عادت پڑ جاتی ہے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو خیر کہنا ہی کیا ہے، وہ تو کوئی چیز گھر رکھتے ہی نہیں تھے۔ جب فوت ہوئے نا تو ان کے گھر میں ما ترک رسول اللہ دینارا ولا درہما، نہ کوئی دینار نہ درہم نہ کوئی بکری، کوئی چیز چھوڑی ہی نہیں ہے۔ 30 ٹوپے جو کے ادھار لیے ہوئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں، 9 گھروں میں آٹا نہیں تھا، ادھار لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور چراغ جلانے کے لیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے تیل وہ ہمسایوں سے لے کر جلایا۔ تو دنیا کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کیا، اپنی آخرت کے لیے کیا۔ دنیا کے لیے جتنا کوئی کر بھی لینا، مشہور بڑی ہے کہ جب سکندر دنیا سے گیا تو یہ وصیت کر کے گیا کہ میرے 2 ہاتھ کفن سے نکال دینا تاکہ سب کو پتہ چل جائے کہ یہاں سے خالی ہاتھ جا رہا ہے۔ تو انسان کو اپنی آخرت درست کرنے کے لیے اپنے اس مال کو ذریعہ بنانا چاہیے، اور جتنا بھی انسان زیادہ خرچ کر سکے۔ اللہ نے فرمایا والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، ایک حصہ اللہ سے طے کر لو۔ یہ تو ہی نا آخری حد مسلمان ہونے کی، 2.5% یا عشر۔ آگے اپنی ہمت ہے، پروردگارا جو تو دے گا آدھا میرا آدھا تیرا، یا تیسرا حصہ یہ تیرے رستے میں دوں گا، یا چوتھا حصہ یا 10واں حصہ، یہ آپ کر کے دیکھو، پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت کے خزانے کھلتے ہوئے انشاءاللہ العزیز دیکھو۔ سب سے پہلے تو یہ جو ہرس جان نکال رہی ہے نا ہماری، ہر وقت مر گیا، کاروبار رہ گیا، یہ جو بیماری ہے جس کی وجہ سے گولیاں کھانے کے بغیر لوگ سو نہیں سکتے، جب آپ اللہ کے راستے میں صدقہ کریں گے، کھلے دل کے ساتھ کریں گے، انشاءاللہ العزیز اس بیماری کا بھی اللہ کے فضل و کرم سے علاج ہو جائے گا، راحت کی نیند سوئیں گے، اور ان صدقات سے جو جہاد کا سلسلہ چلے گا، آگے مجاہدین آگے بڑھیں گے، وہ سارے کے سارے اجر میں آپ بھی اللہ کے فضل و کرم سے شریک ہوں گے۔ آپ کے اس مال خرچ کرنے سے جو طالب علم حاصل کریں گے اور آگے دنیا میں یہ اسلام کا پرچم بلند کریں گے، مجاہدین اسلام اور علماء اسلام، جو کچھ بھی انسان خرچ کرے گا اللہ کے راستے میں، اس میں ہمارا بھی حصہ انشاءاللہ العزیز ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔